بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ کامل نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ، آخرت کے دن، ملائکہ، الہی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور انہوں نے اس خدائے واحد کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور حاجت مند سوالیوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دیا، نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے، اور جو اپنے اقرار کو جب بھی انہوں نے کوئی اقرار کر لیا پورا کرنے والے، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، انہی لوگوں نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص، برابر کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ قاتل آزاد ہو تو آزاد ہی مارا جائے، اور غلام ہو تو غلام، اور عورت ہو تو عورت، غرض جو قتل کرے وہی سزا پائے۔ جس قاتل کو اس کے انسانی بھائی یعنی وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث خون بہا مناسب طور پر وصول کر سکتا ہے، اور قاتل کو وہ راستی کے ساتھ اس وارث کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی کی راہ پیدا کر دی گئی ہے۔ پھر جو شخص اس حکم کے باوجود بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک دکھ مقدر ہے۔ اے عقل مندو، تمہارے لیے اس برابر کا بدلہ لینے میں زندگی کا سامان ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم محفوظ رہو۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مرنے والا بہت سا مال چھوڑ رہا ہو، تو تم پر ماں باپ اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے۔ یہ متقیوں پر لازم ہے۔ سو جنہوں نے وصیت سنی اور اس کے سننے کے بعد اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ البتہ جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ وصیت سے متاثر لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے نبیوں کے پیراؤ تھے، تاکہ تم برائیوں سے بچو۔ یہ چند دنوں کے روزے ہیں، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنا ہوگی۔ اور جو یہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور شکرانہ فدیہ ہے۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو تو تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ یہ قرآن انسانوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کے کھلے دلائل موجود ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر تعداد پوری کی جائے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو، اور تاکہ تم تعداد پوری کر لو، اور اس احسان پر کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس کی کبریائی کا اظہار کرو، نیز اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ میں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ سو انہیں چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں اور مجھ پر کہ میری یہ صفات ہیں ایمان لائیں، تاکہ وہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کی طرف جنسی رغبت تمہارے لیے جائز کی گئی ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ راتوں کو بھی
بیویوں سے مجتنب رہ کر تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے تم پر فضل سے توجہ کی اور سہولت پیدا کر کے یہ بوجھ تم سے دور کر دیا، سو اب ان سے جنسی میل جول کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کی جستجو کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے۔ اس کے بعد ایسے کام چھوڑ کر روزے رات تک پورے کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے جنسی میل جول نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، سو تم ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں۔ اور نہ تو اپنے مال آپس میں ناروا طور پر کھاؤ اور نہ رشوت دے کر انہیں حاکموں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ گارانہ طور پر کھا جاؤ۔ تم سے قمری مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں اور حج کے لیے مقررہ اوقات ہیں۔ یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور کسی پر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اور جہاں تم ان حملہ آوروں پر ہوشیاری سے قابو پاؤ انہیں قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ اور قتل ہر چند کے برا ہے، لیکن فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ اس کے اندر تم سے جنگ نہ کریں، اور اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تمہیں معلوم رہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا اختیار کرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا اور کسی کو سزا دینا جائز نہیں۔ عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے برابر ہے، اور تمام قابل عزت چیزوں کی حد تک کا بدلہ لیا جاتا ہے، اس لیے جو شخص تم پر زیادتی کرے تم اس زیادتی کے مطابق جو اس نے تم پر کی ہے اسے سزا دو، اور اللہ کا تقوی کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنی تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ کا فریضہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو، اور اگر تم ان سے روک دیے جاؤ تو جو قربانی آسانی سے میسر آئے اللہ کے حضور پیش کر دو، اور جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ منڈواؤ، مگر جو تم میں سے بیمار ہو یا اپنے سر میں اسے کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت اسے بال منڈوانا پڑے تو اس کے فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب امن میں آ جاؤ اور صحت مند ہو کر تم حج کے لیے مکہ پہنچ جاؤ، اور جو شخص تمتع یا قران کر کے حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ جو قربانی بھی آسانی سے میسر آ جائے اللہ کے حضور پیش کر دے، اور جسے قربانی کی توفیق نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے تو حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم لوٹ کر گھر واپس آ جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حج اور عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے نواح یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ بدی کی سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، سو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو وہ یاد رکھے کہ حج میں
نہ تو شہوانی باتیں کی جا سکتی ہیں اور نہ گالی گلوچ ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، کیونکہ اچھی طرح زاد راہ لینا تقوی کا موجب ہے۔ اور اے پاکیزہ عقل رکھنے والو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تمہارے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ سفر حج کے دوران میں تجارت کے ذریعہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ۔ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اور جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق اسے یاد کرو، ہر چند کے اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ اور عرفات جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹا کرو، اور اللہ سے حفاظت چاہو، اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، اور کوئی ان میں سے کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ثواب کا بہت بڑا حصہ ملنے والا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔